بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم ترجمۃ القرآن المجید کا آخری چیپٹر نمبر 15 سورۃ الشورى، اس کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کے ساتھ ساتھ اس کی مشق کو بھی حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے تعارف۔ سورۃ الشورى قرآن مجید کی 42ویں سورت ہے، یہ آپ نے MCQs میں یاد رکھنا ہے، اور یہ 25ویں پارے میں ہے MCQs۔ یہ مکی صورت ہے، یہ بھی آپ نے MCQs میں یاد رکھنا ہے۔ اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہے، یہ بھی MCQs میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سورۃ الشورى حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی تیسری صورت ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حوامیم صورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ہے اور ان کے مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سورۃ الشورى کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا۔ اس سورہ کا نام آیت نمبر 38 کے الفاظ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، سے لیا گیا ہے۔ مرکزی موضوع۔ سورۃ الشورى کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کا اثبات نیز باہمی اتحاد و اتفاق کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ الشورى میں نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی تعلیم اس سے پہلے انبیاء کرام کو دی اور اسی پر قائم رہنے اور اختلاف نہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا اور الگ الگ گروہ اور فرقے بنا لیے تو ان کے اختلاف کا سبب لا علمی یا جہالت نہیں بلکہ ضد اور عناد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا ایک دن مقرر نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ نبی کریم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اس دین برحق کی دعوت دیں اور اسی پر قائم رہیں۔ مشرکین کے شرکا کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو یہ دین اور یہ شرکا قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن کامیابی ایمان اور عمل صالح کے اختیار کرنے والوں کا مقدر ہوگی۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ نبی کریم بھی صحابہ کرام سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ مشاورت کے عمل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے بہتر اجتماعی زندگی بسر کر سکیں۔ سورت کے آخر میں منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لے اور اپنی عاقبت سنوار لے۔ نبی کریم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں، وہ وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، یا وہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ سورۃ الشورى کی ریڈنگ کے بعد اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ MCQs درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورۃ الشورى کا مرکزی موضوع ہے تو اس کا صحیح جواب عقائد الف جز۔ سورۃ الشورى کے انعام سے اہمیت واضح ہوتی ہے، مشورے کی جیم جز۔ نبی کریم کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ سورۃ الشورى کے مطابق نبی کریم کی پریشانی کا سبب تھا دعوت اسلام کا انکار۔ سورۃ الشورى میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، مشاورت کی الف جز۔ اس کے بعد مختصر جواب دیں۔ سورۃ الشورى کا زمانہ نزول تحریر کریں۔ پہلا شارٹ کویسچن، اس کا جواب سورۃ الشورى کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ صورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کویسچن، سورۃ الشورى میں اہل ایمان کے کون سے نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ یہاں سے شروع ہوگا۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، دوسرا یہ ہے۔ تیسرا، جب انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا اوصاف، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ پانچواں صاف، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چھٹا اوصاف، اس کے بعد ساتواں کیا ہے؟ اہل ایمان کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا، اللہ تعالیٰ کس طرح بندے سے کلام کرتا ہے؟ اس میں سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، پہلا طریقہ۔ دوسرا، یا وہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، اور تیسرا، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن۔ اس کے بعد چوتھا، مشاورت کی اہمیت بیان کریں۔ مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ نبی کریم بھی صحابہ کرام سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ مشاورت کے عمل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس سورۃ کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا تاکہ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو بناتے ہوئے بہتر اجتماعی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے بعد پانچواں، سورۃ الشورى میں نبی کریم کو مشرکین کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ تو پانچواں، نبی کریم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ المودت محبت، القربہ اس کا معنی ہے قرابت، یجتنبون وہ بچتے ہیں، اس کے بعد استجاب وہ حکم مانتے ہیں، امرہم ان کے معاملہ۔ اس کے بعد درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ تو پہلے سوال میں آیت نمبر 23 کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہاں سے شروع، یہ ہے وہ جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت نمبر 37 کا ترجمہ، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت نمبر 38، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال، تفصیلی جواب دیں، سورۃ الشورى کے اہم مضامین تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہوگا بنیادی مضامین۔ سورۃ الشورى میں نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں سے لے کر لاسٹ تک، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد ترجمۃ القرآن المجید کے آخری چیپٹر کی یہ ویڈیو تھی۔ ہم نے ترجمۃ القرآن المجید کے 15 چیپٹر کی ریڈنگ اور اس کے بعد ان کی مشق کو حل کیا۔ اس کے بعد ہم اسلامیت لازمی جو 10ویں کلاس کی نئی بک آئی ہے اس کے حوالے سے لیکچر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔